سے آگے میں آج شام پاک امریکہ تعلقات کا اگلا موڑ کیسا ہوگا؟ اداکارہ صبیحہ خانم امریکی صدر براک اوباما سے کیوں ملنا چاہتی ہیں اور خوراک کی ضرورتیں اب شتر مرغ پال کر پوری کی جائیں گی؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ آج کے شو کا آغاز کریں گے پاک امریکہ تعلقات سے۔ حالیہ کچھ عرصے کے دوران پاک امریکہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی مشکلات نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی کا یہ بیان کہ اب افغانستان میں قیام امن کے مذاکرات طالبان سے نہیں پاکستان سے کرنے ہوں گے، اور سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کی ہلاکت کے لیے بھی مبینہ طور پر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے اور پاکستان کی طرف سے ان الزامات سے انکار کے بعد واشنگٹن میں تجزیہ کار اس سوال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجود اسٹریٹجک پارٹنرشپ ختم ہو رہی ہے؟ پاک افغان خطے میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات کہاں تک ایک دوسرے سے مختلف یا مشترک ہیں، اور ان کی بدلتی ہوئی نوعیت خطے کے مستقبل کو کیسے متاثر کرے گی؟ تفصیلات ندیم یعقوب کی رپورٹ میں۔ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ پاکستان پر کبھی سختی، کبھی نرمی اور کبھی فوجی امداد سے مشروط کر کے ان عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اصرار کرتا رہا ہے جو امریکہ کے مطابق افغانستان میں نیٹو افواج پر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ شاید آئندہ چند سال میں افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا، اور یہی بات واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت کی طرف سے اپنے قومی مفادات پر سمجھوتہ نہ کرنے کی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ سابق امریکی سفارتکار ٹیریسا شیفر پاک امریکہ تعلقات میں موجود تناؤ کی وجہ افغانستان کے حوالے سے دونوں ملکوں کے مفادات کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا قرار دیتی ہیں۔ افغانستان میں امریکی پالیسی کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب امریکہ وہاں سے افواج نکالے تو ایک ایسا مناسب نظام قائم ہو جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور القاعدہ کا اثر و رسوخ نہ ہو، اور امریکہ کا خیال ہے کہ اگر پاکستان رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ پاکستان کے مقاصد امریکہ سے مختلف ہیں اور یہی مسئلہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جہاں امریکہ کی دفاعی قیادت نے انتہا پسند گروہوں کے خلاف فوجی حکمت عملی اختیار کی، وہیں واشنگٹن میں افغانستان کا مسئلہ مصالحتی عمل کے ذریعے حل کرنے کی سوچ بھی موجود رہی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حالیہ امریکی بیانات کا مقصد حقانی نیٹ ورک اور دوسرے گروہوں پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ مصالحتی عمل میں شرکت پر مجبور ہوں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اوباما انتظامیہ اور حکومت پاکستان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اس کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک مارون وائنبوم کہتے ہیں کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ان حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان اس پارٹنرشپ کی نوعیت میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ اگر یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف سنجیدگی سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا تو افغانستان کا منظرنامہ بھی بدل جائے گا، کیونکہ امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جن مفروضوں کو بنیاد بنا کر رکھا تھا ان کا دار و مدار پاکستان کا حقانی نیٹ ورک، کوئٹہ شورا اور ملا عمر کے خلاف کارروائیوں پر تھا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کے افغانستان میں مقاصد کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مگر بیشتر تجزیہ کار متفق ہیں کہ تعلقات کی نوعیت بے شک بدل جائے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی۔ ماہرین امریکہ اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں چین اور پاکستان کے تعلقات کو بھی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ مائیکل گرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے چین امریکہ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں سیاسی اور فوجی قیادت اور امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسلام آباد میں بھی سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ چین امریکہ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ چین نہ تو امریکہ کی طرح امداد فراہم کر سکتا ہے اور نہ ہی بھارت میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ دونوں کے لیے بڑا چیلنج ہے اور دونوں طرف مایوسی نظر آتی ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ تعلقات کشیدہ رہنے کی صورت میں پاکستان میں عسکریت پسند گروہوں کے رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے لیے امریکی حملوں میں تیزی آئے گی اور امریکی امداد بھی متاثر ہوگی۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔
دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر عالمی سطح پر سیکیورٹی انتظامات کی اہمیت میں گزشتہ 10 سال کے دوران نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آج امریکہ ہی نہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنی تنصیبات اور عوام کے تحفظ کے لیے زمینی، فضائی اور سمندری راستوں کی حفاظت کے اقدامات پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کے کاروبار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی بندرگاہوں پر سیکیورٹی کے انتظامات آج کیا شکل اختیار کر چکے ہیں، بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان۔ امریکہ کے مغربی ساحلوں کی 2 سب سے مصروف بندرگاہوں پر ہر روز ہزاروں کنٹینرز اترتے ہیں، مگر پورٹ آف لاس اینجلس کے جان ہومز بتاتے ہیں کہ صرف 10 سال قبل یہاں حفاظتی انتظامات ایسے نہیں تھے۔ نہ باڑ لگی ہوتی تھی، نہ ہی لائٹ تھی اور نہ ہی سائن بورڈز تھے۔ پوری توجہ مال کو ایک سے دوسری جگہ پہنچانے پر ہوتی تھی۔ ان دنوں ہر وقت یہاں سیکیورٹی سخت ہوتی ہے۔ جدید آلات کی مدد سے پیرے پر موجود سیکیورٹی عملہ بارودی مواد کے علاوہ کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز بھی ڈھونڈتا ہے۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر لانگ بیچ کی بندرگاہ ہے، جو امریکہ کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ مائیکل میک ملن بتاتے ہیں کہ وہ مانیٹرز سے ہر جگہ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل کی زیادہ تر سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے چلتی ہے۔ مائک میک ملن کہتے ہیں کہ سمندر میں بھی آواز سننے والے سینسرز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ریڈار مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہر گزرنے والے بحری جہاز کا 11 میل دور سے ہی پتہ چلا لیتے ہیں۔ سینکڑوں کیمرے ہیں جن کی مدد سے سیکیورٹی اہلکار کمروں میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور کسی ممکنہ خطرے کی اطلاع پولیس کو دیتے ہیں۔ اس قسم کی سیکیورٹی ٹیکنالوجی اب لاطینی امریکہ اور ایشیا کو بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے بندرگاہوں کو محفوظ بنا سکیں۔ ہر بندرگاہ مختلف ہوتی ہے، مگر ہمارا کام ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جان ہومز بتاتے ہیں کہ عالمی بندرگاہوں میں معلومات کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں۔ پورٹ آف لاس اینجلس نے پچھلے سال بندرگاہوں کے تحفظ پر ایک کانفرنس کی جس میں چین، کوریا اور اسرائیل نے شرکت کی۔ ہومز کا کہنا ہے کہ ساری دنیا میں بندرگاہیں غیر محفوظ ہیں اور بمبئی کے حملے اس بات کا ثبوت ہیں۔ ممبئی میں حملہ آور سمندر کے راستے آئے تھے۔ سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ معلومات کے تبادلے سے مارکیٹ میں آنے والی ہر نئی ٹیکنالوجی ان کی نظر میں رہتی ہے۔ لاس اینجلس کی اس ٹیکنالوجی کانفرنس میں فرید آلڈرک ایک کنٹینر سسٹم فروخت کر رہے ہیں۔ یہ بحری جہازوں پر نصب ہو کر کنٹینرز کا زمین پر اترنے سے پہلے ہی معائنہ کر لے گا۔ ہمارے سسٹم بین الاقوامی بندرگاہوں پر نصب کر دیے جائیں گے اور مسلسل نگرانی ہو سکے گی۔ کریگ کرافرڈ اپنی مشین کے لیے غیر ملکی خریدار تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مشین عام ویڈیو کو 3D میں تبدیل کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3D سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں، جیسے اگر بام کو مانیٹر پر دیکھ کر ناکارہ بنانا ہو تو 3D زیادہ کارآمد ہوگی۔ یہ انسانی آنکھیں کسی خطرناک مقام پر لے جا کر رکھ دینے کی طرح ہے، یعنی ان کو بالکل اس انداز میں گھمایا جائے جیسے سرجن سرجری کے دوران انسانی جسم میں دیکھتا ہے۔ مائیکل میک ملن کہتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں 3D ٹیکنالوجی بندرگاہوں کی سیکیورٹی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ الزبتھ لی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک۔ اور معاشی مشکلات کے شکار یورپی ممالک مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جمہوری تبدیلیوں سے گزرتے ملکوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔